اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، مقطعات۔ حروف مقطعات قرآن کریم کے بعض سورتوں کے شروع میں چند حروف ایسے ہیں جن کو ملا کر لکھا جاتا ہے مگر علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کل 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ لفظ مقطعات میں طا پر زبر ہے، اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور حروف مقطعات کل 14 ہے۔ نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف، میم، ح، یا، طا، الف، ہا، را۔ ان کا مجموعہ نقص اصلکم حی طاہر۔ ان 14 حروف کا مجموعہ نقص اصلکم حی طاہر، نقص اصلکم حی طاہر، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ حروف تہجی میں جن حروف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، حروف مقطعات میں بھی انہیں کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور جن حروف کو حروف تہجی میں بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، حروف مقطعات میں بھی انہیں بغیر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فرق صرف لکھنے میں ہے۔ حروف تہجی میں ہر حرف الگ الگ مفرد شکل میں لکھا ہوا ہے، جبکہ حروف مقطعات میں ایک ساتھ مرکب شکل میں لکھے ہوئے ہیں۔ حروف مقطعات کے ہجے نہیں ہوتے، ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ الف لام میم کو پڑھیں گے، ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھیں گے۔ واضح رہے کہ ایسی ہی باقی حروف کو بھی کھینچیں گے۔ حروف مقطعات کو مرکبات کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے اور ایک سانس میں پڑھنا ہے، اور سانس کو نہیں توڑنا۔ ہاں، اگر کوئی بچہ ہے اس کا سانس اتنا نہیں کھینچا جا سکتا تو وہ سانس کو توڑ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ حروف مقطعات میں جس جگہ ادغام یا اخفاء کا قاعدہ پایا جاتا ہے، وہاں ان قاعدوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ طلباء کو ابھی قواعد نہ بتائے جائے، اس میں بچوں کو قواعد نہ بتائے جائے۔ اس تختی کا بچوں کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو قراء حضرات نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کے وہ حروف ہے جن کا معنی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ ان میں بڑے رموز ہے، اس لیے اکابر نے فرمایا کہ بچوں کو یہ الفاظ زبانی یاد کروائیں، اور اکثر ان کا تجربہ ہوا ہے کہ اس تختی کے پڑھ لینے کے بعد بچے چل پڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو اچھا کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں استعداد پیدا کر لیتا ہے ناظرہ اور حفظ پڑھنے کا۔ بعض حرفوں میں اکثر بچے غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی آگے جا کر انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہرحال بعض قراء حضرات کہتے ہیں کہ اس تختی کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ نورانی قاعدے کے آخری تختی یہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں جو ہے بہت سارے تجوید کے قواعد ہے، حروف مدہ کی قواعد ہے، حروف اخفاء اور غنہ کے قواعد ہے، تو بچے سارے قواعد پڑھ کر جو ہے اس کو آخر میں جب بچوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اور بعض قراء حضرات نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اس سے بچوں کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال جو ہمارے قراء حضرات نے اس تختی کو لایا ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے ایک فائدہ ذکر کیا گیا، تو ابھی اس کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ مد کو کھینچتے وقت آواز ناک میں نہ جائے۔ بہت سارے بچے اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم،
کہ مد کو ناک میں کھینچتے ہیں، حالانکہ مد ناک میں نہیں کھینچا جاتا، تو وہ آواز جو ہے ناک میں لے جاتے ہیں، خیشوم میں لے جاتے ہیں، یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ الف لام میم صاد، ہر مد کو 5 الف کھینچنا ہے، جہاں حروف مدہ ہے اس کو 5 الف کھینچنا ہے۔ الف لام را، بعض بچے اس میں غلطی کر جاتے ہیں، یہاں میم لام کو ہلا دیتے ہیں، جیسے الف لام را، لام را، میم کو ہلا دیتے ہیں، یہاں ہلانا نہیں ہے، بلکہ جہاں لام کے اندر جو میم لکھا ہوا ہے وہ میم ختم ہو جائے، اس کے فوراً بعد را کو شروع کرنا ہے۔ الف لام را، الف لام را۔ اسی طرح الف لام میم را، اس میں بعض جو ہے میم کو کھینچتے وقت آواز ناک میں لے جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ دوسرا، میم کے لکھنے میں جو میم ہے اس کو جو ہے وہ مجہول پڑھتے ہیں، یعنی ہلا دیتے ہیں، جیسے کہ بعض بچے غلط پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الف لام میم را، میم را، یہ غلطی کر جاتے ہیں، اور بعض میم کو کھینچتے وقت آواز ناک میں لے جاتے ہیں، تو قراء حضرات اس کا بہت خیال رکھیں۔ کاف ہا یا عین صاد، جو عین میں اخفا ہے اس کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ طٰ، 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 طاسیم میم، بعض بچے اس کو پڑھتے ہیں طاسین میم، یہاں جو نون ہے سین کا وہ میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا طاسیم میم، طاسین۔ مد کو کھینچتے وقت اس بات کا لحاظ رہے کہ آواز ناک میں نہ جائے۔ یاسین، صاد، حمیم، حمیم، عین سین قاف، قاف، نون۔ الف لام میم اللہ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، بلکہ 3 طریقے ہیں، ایک فصل کے ساتھ اور ایک وصل کے ساتھ، یعنی ایک بغیر ملا کر پڑھنے سے اور ایک ملا کر پڑھنے سے۔ بغیر ملا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وقف کیا جائے، الف لام میم اللہ، آواز بھی ختم ہو اور سانس بھی ختم ہو، اور باقی 2 طریقے ملا کر پڑھنے کے ہیں، اس میں سے جو ہے ایک میں میم کو 5 الف کھینچنا ہے اور دوسرے طریقے میں 1 الف کھینچنا ہے۔ الف لام میم اللہ، اور دوسرے طریقے میں میم کے مدہ کو 1 الف کھینچنا ہے۔
الف لام میم اللہ. تختی نمبر 3 ختم ہو گئی. انشاءاللہ کل تختی نمبر 4 پڑھیں گے. السلام علیکم.